فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی ہی برکتوں والا، بہت ہی خیر والا مہینہ ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ کتنی راتوں کی؟ 10 راتوں کی۔ جمہور علماء اکرام کا اس پر اتفاق ہے، اور تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ ولیال عشر سے مراد 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ کون سی؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ ان راتوں کی اللہ کے نزدیک بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو اللہ کو ہر نیک عمل محبوب ہے اور پسند ہے، لیکن وہ نیک عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جائے، وہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند اور محبوب ہے کہ کسی اور دنوں میں وہ عمل اللہ کو اتنا مقبول اور منظور اور پسند نہیں ہوتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے 9 روزوں کی فضیلت ایسی ہے جیسے ہر روزے کی، ایک روزے کی فضیلت 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزے کی فضیلت 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، برکت والے، جس میں سب سے پہلا ذی القعدہ ہے، اور پھر ذی الحجہ ہے، پھر محرم ہے، اور رجب ہے۔ دور جہالت میں بھی، قرآن کے نزول سے پہلے بھی، قریش مکہ اور اہل عرب ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے، ان کا اتنا پاس و لحاظ رکھتے تھے کہ ان مہینوں میں وہ خون بہا کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ وہ جنگ و جدال، قتل و غارت سے کلی طور پہ اجتناب اور دوری اختیار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی کے اپنے سگے باپ کا قاتل بھی ان دنوں میں اس کے سامنے سے گزرتا تھا، اور اسے پوری قدرت ہوتی تھی کہ چاہے تو وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لے، لیکن ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے، وہ اس عمل سے اپنے آپ کو کیا کرتا تھا؟ روک لیتا تھا۔ اتنا احترام ان کے دور جہالت میں بھی ان کے اندر تھا۔ ذی القعدہ کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ فضیلت والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑی اپنی عبادت کو فرض قرار دیا، جسے حج بیت اللہ کہتے ہیں، جسے حج بیت اللہ کہتے ہیں۔ جو اس کے لائق ہو جائے اور جس کے پاس وسائل ہوں اور جن کے اوپر حج فرض ہو جائے، ان کو چاہیے کہ وہ حج کرنے میں جلدی کریں۔ حج کرنے میں کیا کریں؟ جلدی کریں، اور فریضہ حج کو جلدی پائے تکمیل تک پہنچائیں اور اس کو ادا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وسعت کے باوجود اور قدرت کے باوجود اور حج فرض ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہ کرے، فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصارہ ہو کر کے مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی سخت وعید، اتنا سخت عذاب اور اتنا سخت غضب اور غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ اسی سورہ فجر کے اندر فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی ان کی فضیلت کی ظاہر سی بات ہے، کسی چیز کی جب کوئی اہمیت ہوتی ہے تب اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور سے ہمارے صفی پور کے اندر ماحول ہے کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات تم نے نہیں کہی تھی، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہی تھی، چلو اچھا مخدوم بابا کے یہاں ان کی قسم کھاؤ چل کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ان کی اہمیت ہے، ان کی عظمت ہے۔ حالانکہ غیر اللہ کی قسم کھانا نہ کھانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، حلال کا یا حرام کا ان کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، سمجھے؟ اللہ کی قسم کھانا، قرآن کی قسم کھانا، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا، یہ ساری چیزیں ایک الگ بحث ہے، الگ مسئلہ ہے، اس وقت موقع نہیں ہے اس کو ذکر کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ کسی کی اہمیت جب ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو ان 10 راتوں کی اہمیت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ قسم کھا رہا ہے ولیال عشر،
اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے والشفع والوتر، اور قسم ہے جوڑوں کی، جوڑ کی۔ تو جوڑے سے مراد یہاں پر 10 ذی الحجہ کو لیا ہے، یوم النحر جسے کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی مبارک دن ہے جس دن قربانی پیش کی جاتی ہے 10 ذی الحجہ کو۔ تو جوڑے سے مراد جو والشفع سے جو مراد ہے وہ جوڑے سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور والوتر سے یعنی طاق سے مراد 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ سمجھ لیجئے وقوف عرفات کا جو موقع ہے وہ 9 ذی الحجہ کو پیش آتا ہے۔ اگر وقوف عرفات کی باؤنڈری حاجی ٹچ نہ کر سکے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اور حاجی اگر وقوف عرفات سے خالی گزر جائے، یہاں تک کہ آتا ہے اگر سو کر کے بھی گزر جائے تب بھی وہ حاجی ہو جائے گا۔ ہمارے استاد محترم حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ دور حدیث عالموں کے تعلق سے، اہل علم کے تعلق سے، کہ جو علمیت پڑھنے والے ہیں اور جب ان کو سند حاصل ہوتی تو آخری سال جو دورے کا سال کہا جاتا ہے، جس میں برکت کے طور پہ ساری سیاہ ستہ کا درس ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ سارے طلبہ بیٹھتے ہیں، اور اس درس کے اندر جو شخص جو طالب علم شریک ہو جاتا ہے، شرکت کر لیتا ہے، اسے آخری سال میں کیا عالم کی سند دے دی جاتی ہے۔ اگر اس نے دور حدیث کو پورا نہیں کیا اور مشکات کے سال سے جو چھٹا 7واں سال کہا جاتا ہے، اس سال سے اگر اس نے پڑھائی کو بند کر دیا اور وہ مدرسے سے کسی بھی وجہ سے چلا گیا تو کوئی بھی مدرسہ اسے عالم کی سند نہیں دیتا ہے۔ فرمایا تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دور حدیث یہ میدان عرفات ہے۔ کیا ہے؟ میدان عرفات۔ جیسے میدان عرفات میں اگر حاجی سو کر کے بھی گزر جائے تب بھی اس کا حج ہو جائے گا، ایسے ہی دور حدیث میں اگر عالم جو ہے سوتا رہے بیٹھ کر کے درس میں، اور بخاری شریف کا درس ہوتا رہے تب بھی وہ عالم ہو جاتا ہے، اور اس کو رمضان میں شعبان کے مہینے میں اسے سند عالمیت، عالم ہونے کی سند دے دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو والشفع سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور والوتر سے مراد کیا ہے 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ جو شخص رکھے، ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، اور یہ صحیح احادیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، ہمیں اللہ کی ذات عالی سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سال بھر کے پچھلے اور سال بھر کے اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت کسی بھی نفلی روزے پر سوائے عرفہ کے دن کے روزے کے کسی بھی نفلی روزے پر یہ فضیلت کہیں بھی احادیث میں نہیں ملتی ہے، کسی روزے پہ ذکر نہیں ہے جو فضیلت عرفہ کے دن۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیدین میں روزہ رکھے، یعنی 29 آخری عید کی رات اور آخری بقرہ عید کی رات یعنی عرفہ کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دن اس دن نہیں مردہ ہوگا جس دن سب کے دل کیا ہو جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، سب کے دل جو ہے لرز اٹھیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس دن اس کا دل کیا رہے گا، زندہ رہے گا۔ تو یہ بہت سی فضیلت ہیں، ان فضیلتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب کی ارادہ کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا کہ کل انشاءاللہ اگر چاند ہو جاتا ہے تو کل سے ہم یہ اہتمام کریں، جو ساتھی کام میں لگے ہیں، بزنس میں ہیں، تجارت میں ہیں، وہ بھی رات میں اکثر گھر آ جاتے ہیں، تو 10 دن کا اعتکاف نہیں کرنا ہے۔ یہ سوچیں کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں وہ ہر رات فضیلت کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ اکبر، لیلۃ القدر کی رات، جس رات کو پانے کے لیے انسان پورے رمضان اس کی تلاش میں جاگتا ہے، اور خاص طور سے آخر عشرے میں اس کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فضیلت ذی الحجہ کی 10 راتوں کی ذکر فرما رہے ہیں، اور ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ کیا ہے، محبوب ہے۔
تو اس لیے یہ سوچا جا رہا ہے اور ارادہ بھی ہے انشاءاللہ، ہمارا تو پکا ارادہ ہے، آپ لوگ بھی اگر ارادہ کریں گے، ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر ملے گا کہ کل سے اگر چاند ہو جاتا ہے تو کل سے طاق راتوں میں ہمیں مسجد میں قیام کرنا ہے۔ اور مسجد میں قیام کرنا اس لیے ہے کیونکہ اس میں خاص طور سے 2 چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ پہلی چیز، عشاء کی نماز جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیں مسجد میں پڑھنی ہے، عشاء کی نماز جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ سورہ حج کیونکہ لمبی ہے، اس میں یہ سورہ مدنی ہے اور اس کے اندر 78 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہیں، اتنی جلدی اس کو کور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان طاق راتوں میں، ان راتوں کے اندر کیا ہوگا، درس قرآن بھی کیا جائے گا اور سیرت النبی کا درس ہوگا، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی آرام سے سورہ ملک اور سنت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کر کے، یعنی سورہ ملک، الف لام میم سجدہ پڑھنا کیا ہے، سونے سے پہلے سنت ہے، اس کو پڑھ کر کے باوضو تسبیح فاطمہ پڑھ کر کے، اور جو سنتیں ہیں 14 سونے کی سنتیں، ان سنتوں کے مطابق سو جائیں گے، کیا کریں گے، سو جائیں گے۔ اور پھر یہ نیت کرنا کہ انشاءاللہ تہجد میں اٹھنا ہے، پھر تہجد کی نماز کے ٹائم اٹھنا ہے، دعا ذکر کرنا ہے، اللہ کو خوب جو ہے اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور پھر اپنے گھر جائیں، ناشتہ پانی کریں، کھانا پینا کھائیں پئیں، اور اس کے بعد اپنے کام پہ جانا ہے۔ اور جن کے پاس کام نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ یہ 9 ذی الحجہ کے 9 سارے کے سارے روزے ہمیں رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں اگر رکھ سکتے ہیں تو یہ عہد اور ارادہ کر لیں کم از کم 2 روزے ہمیں ضرور رکھنے ہیں۔ کون کون سے؟ 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جن ساتھیوں کے پاس وقت ہے اور جو اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کل جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے گا تو ہم مسجد میں آ کر کے اس کا کیا کریں گے، قیام کریں گے، اور اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ راتوں کو کیا کریں گے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی راتوں کو آباد کریں گے، مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ سبھی ساتھی اس کی نیت کریں۔ بہرحال یہ تو ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں وہ عرض کی گئیں، اور اس میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے اتنے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، خلاصی دیتا ہے، نجات دیتا ہے، جتنی آزادی اور جتنی خلاصی اور جتنی نجات اور کسی بھی دن میں نہیں دیتا ہے۔ عرفہ کے دن اتنے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، اس کا مختصر سا ترجمہ کر کے اور تھوڑی بہت بات کر کے بات کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔